زندگی میں کبھی کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ انسان محنت کرتے کرتے تھک جاتا ہے، لیکن اس کی ساری کوششیں اس طرح لگتے ہیں جیسے ناکام ہو چکی ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ اسلم کے ہے کہ گھر میں بیٹی بیمار ہے، ادھر گھر کا چولہا بھی ٹھنڈا ہوا پڑا ہے اور قرض ہے کہ وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور اسلم کی بیٹی بھی بیمار۔ اسلم نے اپنی بیٹی کے علاج کے لیے بھی اپنے رشتہ داروں سے سب سے پوچھا، اور اسی طرح اپنی نوکری کے لیے، روزگار کے لیے بھی بہت دروازے کھٹکھٹائے، لیکن کچھ بھی نہ ملا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب پریشانیاں گھیرنا شروع ہوتی ہیں تو ایک دم سے ہی ساری پریشانیاں بندے کو گھیر لیتی ہیں۔ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے کونے کے اندر اس کو دل بھر گیا دل بھر آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جیسے جاری ہوئے تو وہ پھوٹ کر رونے لگا۔ جب بندے کا من بھر جاتا ہے نا پریشانیوں سے، تکالیف سے، تو جب وہ روتا ہے تو کھل کے روتا ہے، پھوٹ کے وہ رونے لگا۔ تو ایک آدمی سفید پوش بیٹھے ہوئے تھے داڑھی والے برابر میں، انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، دلاسا دیا، کہا کہ اسلم بھائی کیا بات ہے، خیریت ہے، کیوں اتنا پریشان ہے اور اتنا رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے اپنے سارا ماجرا، ساری کہانی جو ہے وہ انہیں سنا ڈالی، اور اس بزرگ نے کہا، سفید پوش نے، کہ مایوس نہ ہو، جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں میرے اللہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، اللہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ آپ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے، آپ کی پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اب ذرا اندازہ لگائیے گا کہ اسلم کی پریشانی کس طرح حل ہوئی۔ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے کہ استغفار کے کرشمات نے جو بڑوں کو وہ دیا ہے جو ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تو اسلم نے کیا کیا، ذکر استغفار کرنا شروع کر دیا، تسبیح ہاتھ میں لے لی، صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ۔ کچھ دن ہی گزرے تو وہ جو کمپنی والوں نے جنہوں نے بلیم لگا کر اس کے اوپر اسے نکالا تھا، وہیں سے کال آتی ہے، اور وہیں سے کال آ کر جو ہے وہ ان کو کال پر کہتے ہیں کہ ہم آپ سے سوری کرتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، ہم نے اس وقت تحقیق نہیں کی، لیکن ہماری کمپنی کو لاس پر لاس ہوتا چلا جا رہا ہے، جس میں ہم نے کمیٹی بٹھائی کہ دیکھا جائے کیوں لاس ہو رہا ہے، کیا کہیں غلط تو نہیں ہو رہا۔ تو سب نے یہی کہا کہ فلاں بندے پر جو بلیم لگایا تھا شاید وہ غلط تھا، اس کی تحقیق کی جائے۔ اس کی تحقیق کی گئی، وہ غلط نکلا، اور آپ کو دوبارہ بلا رہے ہیں، اور ہماری ٹیم آپ کے پاس آنا چاہ رہی ہے، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ کو لانا چاہتی ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ اپنا ایڈریس جو ہے وہ لوکیشن جو ہے وہ سینڈ کر دیں، ہم آپ کے پاس آ جائیں۔ اس طرح اس کو وہ جاب ملی اور ڈبل سیلری، اور انہوں نے کہا کہ ہم پیکیج بھی آپ کا ڈبل کر رہے ہیں، ڈبل سیلری کے ساتھ اس کو وہی جاب مل گئی اور بہت خوش ہو گیا۔ اور دوسری طرف بیٹی کے علاج کے لیے وہ دروازے کھٹکھٹا رہا تھا، تو ایک آدمی راستے میں جاتے ہوئے اسے مل گیا، کہا کہ اسلم بھائی آپ کی بیٹی کے علاج کے لیے میں پورا کا پورا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، آپ اپنی بیٹی کا علاج شروع کروائیں۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد کی اسلم کی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسے ہی تو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے بھی ذکر استغفار کو لازم پکڑ لیا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ بھی پریشان ہیں، آپ کے اوپر بھی کوئی مصیبت ہے، کوئی آفت ہے، یا کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، یا کوئی تمنا ادھوری ہے، اللہ کے لیے ذکر استغفار کو لازم پکڑ لیں۔
یہ ایسا ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہتے ہیں کہ ہتھیار دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی ساری ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، ساری ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے ذکر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کیا کریں بھی۔ کل وقاص بھائی کا بھی کمنٹس آیا ہوا تھا کہ مولانا صاحب ہمارے لیے بھی دعا کر دیا کریں۔ بھائی ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جو تمنا حاجتیں ہیں وہ پوری فرمائے، اور ہماری جو دو بہنیں ہیں، ایک کے شوہر بیمار ہیں اور ایک کے شوہر ان کو لینے کے لیے نہیں آ رہے، اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانی فرمائے اور ان کو خوشیاں عطا فرمائے۔ اور ایک شادی کی وجہ سے پریشان تھی ہماری بہن، اللہ تعالیٰ اس کی شادی کا بندوبست جلد از جلد کرائے۔ اور باقی دوست احباب، ایک حضرت جگہ سیل کے لیے انہوں نے دعا کے لیے کہا ہوا ہے، اور دوسرے بھی دوست احباب ہیں، افتخار بھائی ہیں، میسیجز آتے رہتے ہیں دعاؤں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، ایمان والی زندگی دے، خاتمہ ایمان کی حالت میں ہو، دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔